الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ ہے. اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں. یہ مہینہ ماہ غفران ہے، یعنی بخشش کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، سزا دینی ہوتی، تو دو چیزیں نازل نہ فرماتے. حضرت علی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جو علم دیا تھا شاید ہی کسی کو دیا ہو نبیوں کے بعد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. 1400 سال کی تاریخ میں انبیاء کے بعد اور پورے عالم اسلام، عالمی تاریخ میں اگر نبیوں کے بعد، ابو بکر اور عمر کے بعد اگر کوئی بہت بڑے عالم گزرے ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں نازل نہ فرماتے. پہلی کہ رمضان کا مہینہ، اور دوسرا سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص. کہ اللہ نے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ نے یہ دو چیزوں کو اس امت کے اوپر نازل فرمایا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے. یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے اور سورہ اخلاص اتنی بابرکت اور عظمت والی سورت ہے. یہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کو بہت آسان کر دیتے ہیں. سیل لگتی ہے مغفرت کی. مغفرت بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کی عطیے میں سے بہت بڑا عطیہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا دی: اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. تو حضرت عائشہ بھی بڑی ذہین عورت تھی، بہت بڑی عالمہ تھی. بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ جانتی تھی کہ مغفرت کیا ہے. ہم نہیں جانتے مغفرت کیا ہے. ہم تو صرف 5 حرف بولتے ہیں مغفرت، لیکن مغفرت یہ 5 حرف کے اندر کتنا بڑا سمندر چھپا ہوا ہے یہ ہم میں کا عام مسلمان نہیں جانتا. حضرت علی، حضرت عائشہ یہ لوگ جانتے تھے. تو حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ عورتیں جب خوشی میں ہنستی ہیں تو ان کا سر جو ہے گود میں چلے جاتا ہے. اتنی خوش ہوئی کہ ہنس کے ان کا سر گود میں چلا گیا. اندر کی خوشی کہ میرے نبی نے، میرے سرتاج نے آج مجھے کیا دعا دے دی: اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کہ اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اتنی خوش ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما، مغفرت فرما.
اتنے سارے چانسز ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ محروم رہیں گے، اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنائے۔ رمضان کا مہینہ پورا گزر گیا، اب ایک ہفتہ باقی ہے، اور رمضان کے مہینے میں جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کی سیل لگاتے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ پہلے ممبر کے پہلے قدم پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے قدم پر پیر رکھا تو آمین، تیسرے قدم پر رکھا تو آمین۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کر یوں کہا کہ جس کے اوپر رمضان جیسا مبارک مہینہ گزر جائے اور اس کی محروم ہے، یعنی جبرائیل نے بد دعا دی، محروم ہے وہ انسان، برباد ہو جیو وہ شخص، محروم ہو جیو وہ شخص کہ جس کے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ یعنی اتنی نارمل مغفرت ہوتی ہے اس مہینے میں کہ اتنا مبارک مہینہ گزر گیا پھر بھی مغفرت نہ ہوئی تو اس کے لیے تو تباہی ہے اور بربادی ہے۔ دوسری دعا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو والدین دیے ہوں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے نے جنت نہ کما لے، وہ آدمی بھی بربادی کی دعا دی۔ پتہ چلا کہ جس کے والدین بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو اس کے لیے تو جنت میں جانے کا چانس منٹوں میں اور سیکنڈوں میں بن جاتا ہے، کہ جس کے والدین بڑھاپے میں تھوڑی سی خدمت کر لی، تھوڑا سا ان کا نہلا دیا دھلا دیا، ان کی جو بھی خدمت بن سکتی ہو وہ کر دی، تو اللہ تعالیٰ عرش پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں اتنے محروم انسان ہیں، کتنے لوگ کہ ایسی حالت میں بھی والدین کی خدمت نہیں کرتے بلکہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے یہ بد دعا دی ہے کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی آمین آپ نے کہا، میں نے کہا کہ آمین۔ تیسرا فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ حضرت جبرائیل نے بد دعا دی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، آپ اس کے چند گھنٹے کہیں یا چند دن کہو، اسپیڈ کے ساتھ یہ دن جا رہے ہیں۔ ابھی رمضان شروع ہوا تھا اور شروع ہونے کے وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس بار رمضان میں تو یہ کام کرنا ہے، اس بار رمضان آ رہا ہے یہ کام کرنا ہے، اور سیدھے 20ویں روزے کو یا 70ویں روزے کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ 70واں روزہ ہو گیا، وہ 18واں روزہ ہو گیا۔ یہ تجربے کی بات کہتا ہوں کہ وہ اتنے دن ہو گئے اور یہ کام تو ہوا ہی نہیں۔ رمضان کے ویسے بھی دن جو ہے چاہے لمبے ہو، اللہ نے فرما دیا ہے ایام معدودات، کہ چند دن ہیں تو چند دن تو فٹافٹ نکل جاتے ہیں، چاہے جون مہینے کا رمضان آوے کہ مئی مہینے کا آوے کہ جولائی مہینے کا آوے، لمبے دن بھی بالکل چند دنوں کے اندر گزر جاتے ہیں۔ آج دیکھو 22واں روزہ آدھا اوپر چلا گیا اور بس چند ایام، اگلا جب جمعہ آئے گا تو وہ حجۃ الوداع، جمعۃ الوداع ہوگا، یعنی آخری جمعہ، رمضان کا آخری جمعہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ دنیا کے دن بھی گزر رہے ہیں، برف کے مانند گزر رہے ہیں۔ ایک دم سے پھر موت کا فرشتہ آئے گا اور پھر اس وقت ہوگا وہ ابھی تو میرا یہ کام باقی تھا، ابھی تو میرا یہ کام باقی تھا، اور موت کا فرشتہ آ کے دبوچ لے گا۔ اللہ ہم کو جب ہماری موت آئے تو بس اللہ تعالیٰ ایسی موت نصیب فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جیسے اللہ والوں کی موت نصیب ہوتی ہے۔ کل جو ہندوستان کے نہیں عالم اسلام کے، پوری دنیا کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا رابع حسنی ندوی، کون تھے یہ؟ جن کو علم سے تھوڑا سا بھی کچھ واقفیت ہے وہ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت مولانا رابع حسن ندوی کون تھے۔ ہمارے عوام تو جانتے ہیں شاہ رخ خان کو،
ہمارے نوجوان جانتے ہیں سلمان خان کو، ہمارے نوجوان جانتے ہیں عامر خان کو، لیکن یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں مولانا رابع حسنی ندوی۔ کون تھے یہ؟ 1929 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 1948 میں یہ ندوۃ العلماء سے فارغ ہوئے، اور 1950 اور 51 2 سال یہ سعودی عرب مکہ اور مدینہ میں علم کے لیے اور دعوت کے لیے رکے رہے، اور پھر اس کے بعد ان کی دینی، علمی، دعوتی، تصنیفی جو کام کیا ہے ایک لمبے عرصے تک۔ اور کل 13 اپریل 21واں روزہ 95 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ایک کامل ولی انسان جن کا لقب ہی تھا مرشد الامت، امت کے مرشد۔ ہمارے حضرت مولانا عبد القادر صاحب ندوی ان کے شاگرد ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مولانا احمد حسین صاحب ان کے خلیفہ تھے۔ اتنے بڑے عالم کا کل انتقال ہو گیا۔ علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ ایک عالم کا انتقال عالم کا انتقال ہوتا ہے، ایک عالم جو ربانی ہوتا ہے، جو نبی کا حقیقی وارث ہوتا ہے، اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو گویا کہ ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں علم کو اٹھا لیں گے۔ تو علم کیسے اٹھے گا؟ تو فرمایا صحابہ نے کہ علم کیسے اٹھے گا؟ تو کہ فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اہل علم حضرات جن کے پاس حقیقی علم ہے ان کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے رہیں گے۔ ابھی پچھلے 2-3 سالوں سے 2019 سے لے کر یہ 2023 تک علماء کے اٹھنے کا جو سلسلہ ہے، بڑے بڑے جید علماء ہم سے جو ہے رخصت ہو گئے، انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسا عالم کہ شاید صدیوں میں ایسا عالم پیدا ہوتا ہوگا۔ یہ تو جو ان کی کتابوں سے واقف ہے، جو ان کی تقریروں سے واقف ہے، ان کو پتہ چلے گا کہ مفتی سعید احمد صاحب جن کا کورونا کے زمانے میں انتقال ہوا، کتنا بڑا عالم، اور ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے شیخ الاسلام جن کو کہا جانا چاہیے، ابھی یہاں رختاوار میں 2 دن پہلے مولانا یاسین صاحب محتمم کاکوسی آئے تھے، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر سے انہوں نے ابتدا کی تفسیر کی۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب اب تفسیر کریں گے، وہ یہیں پر رہیں گے، اور ہر اتوار کو رویوار کو قرآن مجید کی تفسیر ہوگی۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم، اور تیسری آیت مالک یوم الدین۔ یہ 3 آیت کی صرف تفسیر میں 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ تو مولانا یاسین صاحب کاکوسی نے بتایا کہ اس وقت اگر دنیا میں شیخ الاسلام ہیں، یعنی سب سے بڑے عالم، اسلام کے سب سے بڑے عالم دین، تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جن کی عمر بھی اب 80 سے تجاوز ہو گئی ہے، اور دور دور تک اب ایسے کوئی دکھائی نہیں دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ویسے آتا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، جب کوئی ابدال، جب کوئی عالم دین دنیا سے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسبت دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ حال دکھتا نہیں ہے۔ امت کو سنبھالنے والے اب دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ امت یتیمی کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے باپ مر جاتا ہے تو گھر کے اندر اولاد یتیم ہو جاتی ہے، اس وقت یہ حالت ہے ہماری کہ یتیمی کی حالت میں امت زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے جو ایک بڑے تھے وہ اب دنیا سے چلے گئے۔ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے حضرت مولانا ارشد مدنی کی، کہ وہ اب اس دنیا میں جن کو امیر الہند کا خطاب ملا ہے، کہ وہ ایک بڑے عالم دین جن پر علماء کا اتفاق ہوتا ہے، ایسے علماء کرام بہت کم رہ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح دنیا میں موتیں ہوتی ہیں، ایک وقت ہمارا بھی آئے گا اور ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ فلاں بھائی کا آج انتقال ہو چکا۔ جیسے رمضان جاتے ہیں ایسے دن بھی جا رہے ہیں، اور ہم روز بروز قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ رمضان تو آیا، لیکن مغفرت ہماری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔
اس کی علامت کیا کہ رمضان کے بعد اگر اعمال کی توفیق ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کا شوق بڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ مغفرت ہو گئی۔ اور اگر نماز پڑھنے سے دل گھبرا رہا ہے، رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت سے دل گھبرا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ علماء نے نشانی بتائی ہے۔ اس لیے یہ چند دن بچے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، بات ختم کرتا ہوں۔ آیت کریم پہلی ایک آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں کے اندر گھومتی ہے، لیکن راجح قول 27 کا ہے۔ بعض علماء، زیادہ تر علماء 27 کے، وہ اٹکل پنچا کہتے ہیں، ان کے جو علم ہے، ان کا جو معرفت ہے، اس معرفت کے حساب سے کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے 27، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کے اندر 7 ڈیجٹ کو، 7 کے آنکڑے کو بڑی عظمت دی ہے۔ جیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، انسان جن سجدہ کرتا ہے تو وہ اعضاء بھی 7 ہیں۔ اللہ نے 7 غذائیں کھانے کی جو بتائی ہے قرآن شریف میں، تو وہ بھی 7 ہی بتائی ہیں۔ حج کے موقع پر 7 کنکریاں حاجی لیتا ہے۔ اس طرح بہت سے 7 چیزیں ہیں۔ 7 کا ڈیجٹ جو ہے، 7 کا آنکڑا اسلام کے اندر بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا ایک بڑی عجیب ترکیب بتائی ہے، نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف آتے ہیں۔ عربی کے اندر گریں لام یا لام تا، اس طرح تو 9 حروف آتے ہیں لیلۃ القدر۔ اور انا انزلنا جو سورت ہے، اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف، 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہے۔ 9 گویاں تاں، 9 کو 3 سے ضرب لگاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ 27۔ 9 گویاں تاں، 9 تنگی 27۔ تو زیادہ راجح قول یہ ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا، لیکن علماء کا یہ راجح قول یہ ہے کہ زیادہ تر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ باقی 5 راتیں عبادت کرنی ہے، 5 راتوں کو جاگنا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 جھنڈے لاتے ہیں، لواء الحمد، لواء الکرامہ، اس طرح کے 4 جھنڈے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں۔ ایک جھنڈا لواء الحمد کا وہ بیت اللہ شریف میں گاڑتے ہیں، ایک جھنڈا لواء الکرامت کا وہ مسجد نبوی کے اندر، تیسرا جھنڈا جو ہوتا ہے وہ بیت المقدس کے اندر، چوتھا جھنڈا جو ہوتا ہے وہ حضرت جبرائیل زمین کے اوپر گاڑتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ جو مومن بندہ بھی اس رات کو جاگتا ہے، صرف جاگتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، ذکر نہیں کرتا، اس سے مصافحہ فرشتے کرتے ہیں۔ اور جو دعا میں لگا ہوا ہے، جو ذکر میں لگا ہوا ہے، جو نماز میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ اس فرشتے سے، اس انسان سے، اس بندے مومن سے حضرت جبرائیل خود جا کے مصافحہ کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کا محسوس یہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس کو دعا مانگتے مانگتے، جس کو نماز پڑھتے پڑھتے یا قرآن شریف پڑھتے پڑھتے دل میں رغبت طاری ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ وقت حضرت جبرائیل نے تم سے مصافحہ کیا ہے۔ اللہ سے مانگ لو جو مانگنا ہو، اس وقت اللہ تم کو عطا کر دے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بڑی رات میں جاگتے ہیں، دعا مانگتے مانگتے ایک دم رقت طاری ہو جاتی ہے دل کے اندر، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بدن میں کپ کپی آ جاتی ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بندے سے مصافحہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنت پر